اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الکفا، السلام علی عباد اللہ اصطفیٰ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، باب المراقبہ، مراقبے کا باب۔ مراقبہ کا لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا، اور عام طور پر جو آپ نے سنا ہوگا وہ یہ کہ اللہ والے مراقبہ کرتے ہیں، وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا مذاقن ہی آپ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھتے لبارسے کے لیے کسی ایک جگہ پہ، تب تک آپ کہتے ہیں کیا مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہو۔ تو یہ مراقبہ جو لفظ ہے، در حقیقت یہ اس کا جو روٹ ہے وہ راقبہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ کرنا، کسی چیز کی نگہبانی کرنا، مشاہدہ کرنا بھی، اور مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرو کرنا، دیکھنا۔ اسی طرح ہماری اردو زبان میں ہم دیکھیے لفظ جو رقیب استعمال ہم کرتے ہیں، رقیب کون ہوتا ہے؟ یعنی ایک شخصیت کو چاہنے والے اگر دو ہوں تو وہ دونوں آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت ایک دوسرے کو واچ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو نہیں اس سے ملنے گیا، یا اس نے تو نہیں اس سے کوئی رابطہ کیا، یعنی ہر وقت وہ واچ کرتے ہیں، ویجیلنٹ رہتے ہیں۔ اور انہی معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی صفاتی نام رقیب ہے۔ رقیب یعنی وہی معنی جو بھی میں نے بیان کیا، یعنی اللہ کون ہے؟ نگہبانی کرنے والا، ایک ایک چیز کو وہ واچ کر رہا ہے، وہ انتہائی ویجیلنٹ ہے، جس کو آپ انگلش میں سمجھ سکتے ہیں، انتہائی باریکی کے ساتھ وہ ہر چیز کو واچ کرتا ہے۔ آگے جو سب سے پہلی حدیث آئے گی اسی میں احسان کا ذکر آتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف بتائی گئی کہ احسان کیا ہے کہ تو جب عبادت کرے تو یہ محسوس کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں محسوس کر سکتا تو یہی محسوس کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام میں یا صوفی ازم میں یا تصوف میں تو یہ انہی معنوں میں یہ الفاظ آتا ہے، لیکن یہی لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور انگلش میں اس کو جیسے میڈیٹیشن کہہ دیا جاتا ہے، ہندی میں دیکھو گیان دھیان کرنا، یعنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی توجہ کو ایک نقطے پہ مرتکز کر دینا۔ تو یہ تو سب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب لفظ جو مراقبہ ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے معنی ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ کسی کا محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی توجہات کو ایک نقطے پہ مرتکز کر دینا۔ تو اب دیکھتے ہیں پہلے قرآن پاک کی روح سے جو آیات ہمارے اس باب میں بیان کی گئی ہیں مراقبے کے ضمن میں، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اس ضمن میں بیان کی گئی ہے وہ ہے قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ذات جو تمہیں دیکھتی ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے ہو۔ تقلب کا
فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے ہو۔ تقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا، آگے پیچھے ہونا، نیچے اوپر ہونا۔ اب سجدہ کرنے کے لیے بھی تو نیچے اوپر ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک ایکشن جو ہے انسان کا، اس سے اللہ آگاہ ہے، اور اس آیت کی حساب سے تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی ہر وقت دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ قیام کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ یعنی نماز کی حالت میں مختلف ایکشنز پرفارم کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اور جگہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، ہوا معکم اینا ما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم بھی ہوتے ہو۔ تو بات اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم پر غضبناک ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مہلت دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو فوراً پکڑتے نہیں۔ پکڑ کے لیے اللہ نے اور وقت رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اسی احساس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر دم ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو غلطی اور خطا کا امکان جو ہوتا ہے وہ زندگی میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر بات سوچنے اور کرنے سے پہلے ہم ضرور سوچیں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ کی معیت کا جب احساس ہوتا ہے تو ہم بہت حد تک شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں، اور ہمیں بہت ہی اندرونی طور پہ ایک ڈھارس نصیب ہوتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ غار ثور میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ پریشان ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 2 جو ہے، اب اس میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر اس سے پہلے جو آیت ہے وہ آیت نمبر حدید کیا ہوا معکم اینا کنتم، کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ تو اب یہ آیت نمبر 3 جو ہے وہ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تو دیکھیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ انسان نے ایسے کیمرے ایجاد کر لیے ہیں، اور آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ چاہے آپ کسی گلی محلے میں ہوں اور اپنے کسی روڈ پہ جا رہے ہوں، کوئی سفر کر رہے ہوں، تو کیمرے آپ کو اپنے اندر وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک حرکت کو۔ اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر اب جھوٹ بول کے بچنا چاہتے ہیں تو وہ بچ نہیں سکتے، کہ کیمرے کے اندر جو ان کی تصویر آ چکی ہوتی ہے ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھ لیجئے کہ اب گوگل کے ذریعے آپ کس طرح سے آپ کو گوگل گائیڈ کرتا ہے، اور آپ کو آپ کی
جو مطلوبہ لوکیشن ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور سیٹلائٹس کے ذریعے تو آپ کے گھروں کے اندر بھی آپ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہیں آپ کو ہر جگہ پا لیتی ہیں، ہاں، لیکن انسان نے اگر کچھ ایسی ایجادات بھی کی ہیں تو اللہ کی اس عطا کی ہوئی عقل ہی کی بدولت ہے، کہ اگر ہم کیمرے وغیرہ کے ذریعے سے دوسروں کو واچ کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کی ازلی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، لیکن کہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اس کی نگاہوں سے درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، جب زمین میں چھپا ہوا کوئی دانہ ایسا نہیں جو کہ اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، دونوں ہی طرح سے، محبت سے بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنے غضب کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں غلط کام کرنے سے بہت حد تک محفوظ کر رکھ سکتی ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورۃ غافر کی آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ان ربک یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو سینوں میں چھپی باتیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے کہ آپ آنکھ کے ذریعے کسی کو کنکھیوں سے بھی اشارہ اگر کرتے ہیں دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے کسی اور انسان کی طرف یا کسی نظارے کی طرف، تو آپ کی ابرو کا یا آپ کی آنکھ کا ہلکا سے جو اشارہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے یہ اشارہ کیوں کیا۔ عموماً اشارہ جو کیا جاتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کے کوئی عیب ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ذرا دیکھو اس کی طرف، یا کسی کو کا مذاق اڑانے کے لیے آنکھوں سے اشارہ کہ دیکھو ذرا اس کا کیا حال حلیہ ہے۔ تو اس طرح سے یعنی آنکھوں کے ذریعے بھی کسی کو آپ آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ اس کو پرے کرنے کے لیے آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ جیسے عموماً کوئی مہمان آئے ہو تو مائیں بچوں کو آنکھ کے اشارے سے کہہ دیتی ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، لیکن خیانت میں تو جس طرح میں نے بھی باتیں عرض کی ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ بھی ہیں کہ اگر آپ نے کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالی تو وہ بھی آنکھوں کی خیانت ہے، کہ ہمارے جسم کی ایک ایک چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ہم نے اللہ ہی کی راہ میں لگانا ہے، اور اگر آنکھوں کو ہم غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے کے لیے، اور آج کل تو اب دیکھیے دیکھنا اور آنکھوں کے ذریعے سے بہت سے آپ اب یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکینیکلی جو کام ہے آپ کر رہے ہیں، یا یہ الیکٹرونیکل جو آپ کے پاس گیجٹس آ گئے ان کے ذریعے جو کر رہے ہیں، اس میں جو کوئی ہیرا پھیری کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے وہ بھی پوشیدہ نہیں۔ اور ایک آیت جو ہے کہ سورۃ جو فجر کی چھوٹی سی آیت تھی وہ مس کر گئی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک آپ کا رب آپ گھات میں ہے۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟
گھات کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے وہ تیر چلا دے یا گولی چلا دے. اسی طرح پولیس مجرموں کی گھات میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے گرد گھیرا باندھ دیا جاتا ہے، اور گھیرے کو پھر آہستہ آہستہ تنگ کرتے چلے جاتے ہیں وہ، اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جب کہ اس کو مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گھات لگائے ہوئے ہیں. وہ مجرموں کو فوراً نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں اور ان کا گھیرا تنگ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے وہ وقت مقرر جو ہے پورا ہو جاتا ہے تو پھر مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے. اب اس ضمن میں آگے بڑھتے ہیں اور احادیث کا جو مطالعہ وہ شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو حدیث اس ضمن میں ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی جو انتہائی سفید کپڑوں اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا آ گیا. یعنی اچانک لفظ ہے یہ طلا. طلا کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہونا، ہم سے ظاہر ہونا. کہ اچانک ایک شخص، ہماری محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک شخص آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال سیاہ تھے، اور یعنی کپڑے بھی صاف ستھرے تھے، بال بھی صحیح بنے ہوئے تھے، اور اس کے کپڑوں پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا کہ ہم سمجھتے کہ ایک مسافر ہے، اور ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہ جانتا تھا. یہاں تک کہ وہ جو آنے والا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آ بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر دراز کر لی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ تشہد میں یا تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، کہ ایسے وہ بیٹھ کے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیں، اور اپنی رانیں جو تھیں اپنے گھٹنے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے. یعنی اتنے قریب ہو کے وہ بیٹھ گئے. تو یعنی یہ صحابہ کرام حیران ہو رہے تھے کہ اتنی بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھنے والا یہ کون ہے؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس طرح سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو کے بیٹھ گئے، اور آ کے کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ اسلام کیا ہے. اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے. کس چیز کی گواہی دے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور بشرط استطاعت بیت اللہ شریف کا حج کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جن کو ہم ارکان اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ذکر فرما دی کہ یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. یعنی یہ چونکہ یہ ارکان، رکن کس کو کہتے ہیں؟ جو ستون ہوتا ہے، پلر ہوتا ہے، جس کے اوپر کوئی چھت پڑی ہوتی ہے. تو اسلام کی عمارت کو کھڑے کرنے والے یہ 5 ارکان ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ذکر فرمایا. اچھا جی، تو اب یہ جو دیکھیے یہ جو باتیں بتائی ہیں
یہ صرف زبانی کہنے اور بتانے کی نہیں ہے، بلکہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پتہ اس سے کیا چلتا ہے کہ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، یعنی یہ جیسے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا اس بات پر کہ یہ کیسا شخص ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اپنے سوال کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ کس طرح سے؟ یہ کہہ کر کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی ایمان کے اندر جو یہ 6 چیزیں شامل ہیں، اب آپ کو سمجھ آیا کہ ان کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ یقین سے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی آپ کے وہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ جو آپ کے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں کہ آپ کی جو چیزیں جن کو جان کر سوچ کر آپ کو دل کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہوا کہ ایمان دل کے اطمینان کا نام ہے کہ آپ کو اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر کے ہونے کا یقین ہو جائے کہ ایسا ہی ہے۔ اور اسلام کیا ہے کہ آپ اب ان دونوں کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی اسکول میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، آپ نے اسکول کا یونیفارم بھی خرید لیا، کتابیں بھی خرید لی، اور یونیفارم پہن کر اب یہ یونیفارم پہننے کا مقصد نہیں کہ اب آپ پہن کے تو گھر بیٹھ جائیں، بلکہ اب کسی اسکول کے ممبر بن جانے کا مقصد کیا ہے کہ اب آپ کو اسکول جانا ہے اور اسکول جا کر سیکھنا بھی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ یونیفارم تیار کی ہے۔ تو یہی ایمان جو ہے یہ آپ کا یونیفارم ہو گیا کہ آپ نے پورا سوچ سمجھ کر اسکول کو پسند کیا کہ میں نے یہاں داخل ہونا ہے، اور اس کا یونیفارم کتابیں بھی لے لی۔ لیکن وہ تب فائدہ مند ثابت ہوگا جب کہ آپ اسکول فی الواقع جا کر تعلیم حاصل کریں گے۔ اسی طرح اسلام کا فائدہ اس وقت آپ کو پہنچے گا جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے کہ آپ نمازیں بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، روزے بھی رکھیں، اور اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کریں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے علاوہ ہاں، جو آپ کا ایمان کے اندر باقی ساری چیزوں کا تو ذکر ہم نے کیا، لیکن تقدیر کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس کی ڈیٹیل بھی تھوڑی سی ہم کر لیں کہ یہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کہتے ہیں، یہ اس کا بھی روٹ قدر ہے، اندازہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اور ہر انسان کے متعلق ایک اندازہ طے کر رکھا ہے، اور اس اندازے کے مطابق ہی اس کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا طے کیا ہوا ہے۔ مثلا اگر آپ نے ایک قمیض
یا ایک یونیفارم کا ذکر آ رہا تھا، تو آپ نے ایک کلاس 1 کے بچے کا یونیفارم اگر اس کے اندازے کے مطابق بنا لیا ہے، یا آپ ریڈی میڈ گارمنٹس لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی مجھے 6 سال کے بچے کا یونیفارم چاہیے یا اس کا ڈریس چاہیے، تو آپ کو وہ دے دیں گے. اب اندازے سے کہ 6 سال کے بچے کو کتنے سائز کا وہ ڈریس جو ہے وہ آئے گا. اگر وہ آپ کو 4 سال کے بچے کا ڈریس دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے بچے کو پورا نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو 6 سال کا ہے. گویا کہ ان کا اندازہ غلط ہو گیا. اسی طرح کسی بھی چیز کا آپ اندازہ کرتے ہیں، آپ کوئی چیز کھانا بناتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز اتنی ہے تو مجھے اس کے لیے کتنی بڑی ڈش چاہیے، کتنا بڑا ڈونگا چاہیے جس کے اندر کہ یہ چیز سارا آ جائے گی. اس کے مطابق آپ اس کو کرتے ہیں نا، ایک اندازہ کرتے ہیں کہ نہ اس سے باہر وہ چیز چھلکے اور نہ اتنی کم کو گلاس ہو تو وہ آدھا بھرا ہوا تو بڑا برا لگتا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کا تو اندازہ ہے ہی بہت ایکوریٹ. بہت کیلکولیشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وہ مقدار مقرر کی ہوئی ہے. تو یہ جو تقدیر ہے یہ کیا ہے کہ ہر چیز جو اب تک چیز یا ہر کام جو اب تک ہونے والا ہے اس کا علم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس نے اسے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ پہ. اب جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات کے اندر اس علم کے مطابق ہی ہوتا ہے جو کہ اس نے پہلے ہی دن سے لکھ رکھا ہے. اور تقدیر کا کہ اچھے یا برے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو خوشحالی مل گئی، آپ کو تندرستی مل گئی، آپ کو عزت شہرت مل گئی، سب نعمتیں مل گئیں تو ہم کہتے ہیں اب بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ خیر کی بات ہے. اور اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی قحط پڑ گیا، کوئی بیماری آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شر ہے، اس کو تقدیر ہی میری تو کہتے ہیں مجھے تقدیر ہی بری ہے، میرے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، اللہ معافی دے، ایسی باتیں کرتے. تو یہ خیر یا شر یا تقدیر کا اچھا یا برا ہونا ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لحاظ سے تو ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، بیدہ الخیر. اور کیونکہ اس کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے. اگر آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جو حکمتیں ہیں کسی بھی کام کے ہونے میں وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے تقدیر کو کبھی بھی اچھا یا برا، اچھا تو ہم کم ہی کہتے ہیں، برا بہت کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دخل انداز ہو رہے ہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا جو ہے وہ بھی ہم یعنی آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس ایمان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس کے اجزاء ہیں بیان کر دیے ہیں، تو اس اجنبی شخص نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر اس نے ایک اور سوال کر دیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ محسوس نہیں کر سکتے، یعنی ویسے تو کہا کہ اگرچہ تم اس کو یعنی اللہ کو واقعتاً دیکھ نہیں رہے، لیکن
تم پھر یہ محسوس کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث جبریل کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور اس میں احسان ہی کا جو ذکر یہ کیا گیا ہے وہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اب احسان جو ہے اس کا مادہ ہے سین نون ہے، جس سے حسن بھی بنتا ہے اور حسن بھی بنتا ہے. اگر صرف ہم حسن کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسا کہ ہمیں اس کی احسان کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ وہ احسان یہ ہے کہ تو کسی بھی شخص سے جب کوئی معاملہ کرے تو اس کو اس کے حق سے زیادہ دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اچھا خود رکھتے ہیں، ہم تو زیادہ اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن اگر احسان کے درجے پر ہم فائز ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں نے اگر اس کے حق میں ڈنڈی ماری تو سب اللہ کے سامنے سب کچھ میں کر رہی ہوں. تو احسان کیا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور خوبصورتی کے ساتھ دینا، جو بھی کام کرنا بہت ہی، جس کو وہ کہتے ہیں پرفیکشن کے درجے میں کرنا، دل کی پوری خوشی کے ساتھ، مارے پیٹے نہیں کرنا. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ جو کام کرو اچھی طرح کرو، سلیقے سے کرو، خوبصورتی سے کرو، لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں اتنی زیادہ خوبصورتی پیدا کرو کہ وہ دیکھ کے ہی اس کو دل خوش ہو جائے. ہم دیکھیے بعض اوقات آپ کھانا بناتے ہیں، کھانا وہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے اوپر؟ اگر ذرا سا گرم مسالہ چھڑک دیتے ہیں سالن کے اوپر، یا دھنیا ڈال دیتے ہیں، یا 2-3 ہری مرچیں سجا دیتے ہیں، یا ادرک سجا دیتے ہیں، وہ کھانا خوبصورت لگنے لگتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں. فوراً آنکھوں سے دل چاہتا ہے کہ اس کو کھاؤں. اس طرح کوئی سویٹ ڈش ہے، اس کو جس طرح آپ گارنش کرتے ہیں، انہیں آنکھوں کو بھا جاتی ہے پہلی وہ چیز. تو اس میں کیا بات ہے کہ کھانا تو وہی ہے، اس کے پریزنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. کسی نے آپ سے کہا، دیکھیے عموماً بچوں کو ہم کہتے ہیں پانی کا گلاس ایک لاؤ یا فلاں کو پانی پلا دو، تو اگر وہ بچہ ہے یا ملازم ہے، وہ گلاس میں پانی بھرتا ہے اور اوپر سے گلاس کو پکڑتا ہے اور اس کو پانی چھلک رہا ہے، اس کو لا کے اگلے کے سامنے ہاتھ میں دے دیتا ہے یا رکھ دیتا ہے، تو کیا وہ اچھا ہے یا وہ پانی کا گلاس اچھا ہے جسے آپ اوپر تک بھرتے بھی نہیں ہیں اور اسے کسی چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر جس کو پیش کرنا ہے اس کے پاس جب آپ پہنچتے ہیں تو گلاس کو نیچے سے پکڑ کر آپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہیں؟ کون سا طریقہ بہتر ہے؟ پانی تو وہی ہے، اس سے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق کیا پڑتا؟ آپ کی پریزنٹیشن سے، کہ آپ کس طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے لیے جو کام کریں خوبصورتی کے ساتھ کریں. نماز وضو کریں تو خوبصورتی کے ساتھ بنا سنوار کے ایک ایک عضو کو آپ جس طرح کے حکم ہے حدیث شریف میں اس کے مطابق آپ وضو کے اعضاء کو دھوئیں. محسوس کریں کہ میں چہرہ دھو رہی ہوں تو میرے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں، میں ہاتھ دھو رہی ہوں تو میرے ہاتھوں سے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں. یعنی اس طرح محسوس کریں. اور وضو کرنے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ماحول میں اور صاف ستھرے لباس میں
اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے اللہ کی پسندیدہ نماز ہوگی، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے گا کہ کتنے ادب اور تعظیم کے ساتھ اور احترام کے ساتھ میرا بندہ میرے سامنے آیا ہے۔ تو احسان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ جو پہلا درجہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، وہ تو بڑے نصیبے والوں کو ہی یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود اور محسوس کرے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکلی تو اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی کو اس کی جو بے کیف اس کا مقام ہے، اس کے لحاظ سے اس کو اپنے سامنے آپ محسوس کریں۔ تو دیکھیے نا، ایک کام نوکر اس وقت کرتا ہے جب آقا سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے جیسا تیسا کر رہا ہوتا ہے، اور جب آقا موجود ہوتا ہے یا جب ٹیچر کلاس میں موجود ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور جب استاد کلاس میں ابھی نہیں آتا، پیریڈز چینج ہوتے ہیں، تو وہ جو 2-4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، کیا شور ہنگامہ ہوتا ہے کلاس کے اندر۔ تو ٹیچر کی موجودگی اسٹوڈنٹس کو احساس دلاتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یا اچانک کوئی بچہ کسی ٹیچر کو آتے ہوئے دیکھتا تو ساری کلاس کو ہوتا ہے شکر جو ٹیچر آ رہی ہیں، یہ پرنسپل صاحب آ رہے ہیں، یعنی ان کو سامنے نظر آ جاتا ہے، اس کی خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو اب دیکھیے، آپ کو واقعہ پہلے بھی سنا پڑا ہوگا کہ علامہ اقبال کے والد نے ایک مرتبہ اقبال کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پڑھتے تو وہ بہت تھے، تو ایک وقت کی بات ہے، پڑھتے دیکھا تو کہا اپنی زبان جو پنجابی تھی کہ بالیا کی پڑھنا پیا؟ تو وہ بولے کہ ابا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو والد صاحب نے جواب دیا کہ قرآن جب تم پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو سنا رہے ہو اور یہ تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہے تمہارے دل پر نازل کر رہا ہے، اور جب تم پڑھتے ہو تو اس نازل شدہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو اس کا کلام سنا رہے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور تمہارے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، اس سے ہم کلام ہو، اور اتنی بڑی ہستی سے ہم کلام ہو اور تیرے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوتی تھی ان کی۔ تو یہی جو حدیث احسان ہے، صوفیاء کرام جو ہے انہوں نے اس حدیث کو، خاص طور یہ جو احسان والا پارٹ ہے، کہا کہ اصل تصوف یہی ہے۔ تصوف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی عبادت کا جو باطنی پہلو ہوتا ہے، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے نا، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے کہ آپ جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن دل کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ کی نظروں میں ہوتی ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی توجہ کیا نماز کے الفاظ کی طرف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان آپ کا اس طرف ہے کہ آج میں نے گھر میں کیا پکانا ہے، یا فلاں دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا؟ یعنی اس طرح کی باتیں ہم نماز پڑھتے ہوئے سوچتے رہتے ہیں۔ انسان ہے نا،
ایسی ہو جاتی ہیں خطائیں ہم سے. اچھا جی، تو اس کے بعد انہوں نے اس جو آنے والے نے سوال کیا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے بھی خبر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا. یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سوال کرنے والے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی نہ مجھے قیامت کے بارے میں علم کے کب آئے گی، اور نہ ہی سوال پوچھنے والے کو اس چیز کا علم ہے کہ وہ کب آئے گی. تب اس اجنبی نے کہا تو پھر آپ مجھے اس کی کچھ علامات ہی بتلا دیجئے، قیامت کی علامتیں مجھے بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارات بنائیں گے. کیا مطلب ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی؟ کہ لوگ خاندانی شریف عورتوں کو چھوڑ کر لونڈیوں سے نکاح کریں گے، جن سے جو اولاد ہوگی وہ ظاہر ہے ان سرداروں کی یا شرفاء کی اولاد ہوگی. تو جنم دینے والی لونڈی ہوگی، لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ اس صاحب حیثیت شخص جو ہے اس کی اولاد کہلائے گی، اور اس ضمن سے وہ بھی آقازادیاں یا سردارنیاں ہی کہلائیں گی اپنے باپ کی وجہ سے. بات کیا ہے، لونڈیوں تو اخیر زمانے میں پھر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھیں. اب لونڈیوں سے مراد کیا ہے کہ آج کے دور میں کہ خاندانی شریف عورتوں کو چھوڑ کر لوگ بے سوا عورتیں جو ہیں، جن کا کوئی حسب نسب کا پتہ بھی نہیں ہوتا، جو کہ جن کے تعلق کسی ریڈ لائٹ ایریا سے ہو یا کسی شوبز سے ہو، جس کا نہ آگا نہ پتہ، اپنا پیچھا پتہ، ان کے جو ناز نخرے ہیں ان کی طرف دیکھیے لوگ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، اور ان سے شادیاں کرنے کے لیے آج بھی دیکھیے تو خواہش مند ہیں. تو ان سے ہونے والی اولاد جو ہے وہ تو پھر اپنے باپ کے نام سے پہچانی جائے گی نا. یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ ماؤں کی حیثیت اولاد کے لیے لونڈیوں کی سی رہ جائے گی. جس طرح آج کل دیکھیے مائیں آگے پیچھے بچوں کی پھر رہی ہوتی ہیں ان کے کام کرنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے کہ تم کیا کھاؤ گے تو تم کیا کھاؤ گے، ہاں، اور ان کے کمرے کی صفائیاں، ان کی چیزیں ترتیب سے رکھنا. اور دیکھیے یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو بیٹوں کے ساتھ مائیں ایسی لاڈ کرتی تھیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹوں کو بیٹیوں سے ہمیشہ ہی ذرا تھوڑا سا اوپر درجہ ہی دیا گیا ہے. لیکن اب جو حالات آ گئے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بھی چونکہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں اور جابز کر رہی ہیں، تو مائیں ان کے لیے بھی صبح صبح ناشتہ بنا کے رکھتی ہیں. مائیں ان کی بھی یونیفارم کی یا ان کے بھی ڈریس جو انہوں نے پہن کے جانا ہے اس کو استری کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں، تیاریاں کروا رہی ہیں ان کو بھیجنے کے لیے، ان کی سواری کا بندوبست کر رہی ہیں، ڈرائیور کو آوازیں دے رہی ہیں. یعنی پورا ان کے ساتھ تعاون ایک تو کرنا، پھر اوپر سے یہ کہ وہی اولادیں جو ہیں وہ ماؤں سے ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کی لونڈیاں ہوں. کہ روب ڈالنا
آپ نے یہ کیا پکا دیا، آپ نے یہ کیوں کر دیا، آپ ایسا کر چھوڑیں، میرے آنے تک میری اتنی سہیلیاں ساتھ آ رہی ہیں، میری کولیگز آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، یہ ہو، کمرے گھر کی صفائی اچھی طرح ہو، یعنی روب ڈال رہے ہیں۔ بیٹے تو بیٹے، بیٹیوں کو یہی حال ہے، اور بات ماننی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اولادیں والدین کی فرما بردار ہوں۔ والدین سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اولادوں کی حکم کے مطابق چلیں، ان کی مرضی کے مطابق چلیں، ورنہ پھر تو کون میں کون۔ تو یہ کیا ہے جس کا اب شروع ہو گیا سلسلہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ بیٹی کیا ہے؟ مالکن۔ ماں کیا ہے؟ لونڈی۔ اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہے۔ کون ہے یہ؟ آج دیکھ لیجئے قیامت کی یہ نشانی، ذرا جتنی بھی یہ سعودی عرب سے لے کر جتنی بھی آپ کی یہ ہیں مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں، ان کی طرف توجہ کیجئے۔ وہاں کیا کل تک کیا تھا؟ وہاں پر کون تھے وہ بدو؟ ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے جسم ننگے پاؤں۔ پرانی بات نہیں ہے یہ کوئی 60-70 سال پہلے تک بھی جدہ سے مکہ تک اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، اور یہی بدو جو تھے بخشیش کرتے، ان قافلوں پر پل پڑتے تھے، اور وہ نہیں دیتے تھے تو ان کو اذیتیں دیتے تھے، مارتے پیٹتے تھے۔ اس زمانے میں میرے سسر، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بتایا کہ 1936 میں انہوں نے پہلا حج کیا تھا، تو وہ اس دور کے جو حالات وہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح سے، اور یعنی یہی جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ حاجیوں کو تنگ کرتے تھے۔ لیکن آج نشانی کیا؟ بڑی بڑی عمارات بنائیں گے، اور دیکھیے یہی سعودیہ، کہاں کعبہ، اور کہاں وہ پہاڑوں کے اوپر بلند ترین بلڈنگز، اور ایک کے بعد ایک بنتی چلی جا رہی۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اور پھر یعنی روایت پہ کہ وہ عمارتیں بنائیں گے اور ان پہ فخر کریں گے۔ پھر یہ وہ چلا گیا، یعنی یہ سارے سوال جواب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو اجنبی مسافر آیا تھا چلا گیا، تو میں کچھ دن ٹھہرا رہا۔ کچھ دن یعنی لفظ ہے ملیہ، ملیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی دیر تک، یا عرب اس کو 3 دن تک محمول کرتے کہ 3 دن تک جو ٹھہرنا ہوتا ہے اس کو ملیہ کہتے ہیں۔ تو مطلب کچھ کافی دیر تک عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، وہ ٹھہرنے والے دنوں میں سے، کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سائل کون تھا، کہ وہ سوال کرنے والا تھا کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اب دیکھیے کیا مزے کی کیا بات ہے، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو اس اجنبی آنے والا جو تھا، اس کی موجودگی میں ہی آپ ایک دوسرے کی آنکھوں میں سوال کرتے کہ یہ کون ہے۔ پھر کسی نہ کسی طریقہ کوئی کسی کو آگے لگا کے کوشش ہوتی کہ پوچھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون ہے، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ بھی صبر ہمارے جیسے اگر کر لیں تو وہ یہی کر سکتے تھے کہ جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا ہے فوراً سوالوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ موڑ دیتے کہ یا رسول اللہ یہ کون آ گیا تھا۔ کسی نے سوال نہیں کیا،
کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کون تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ سوال کرنے والا سیکھنے کے لیے سوال کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ بات میں سے بات نکلتی چلی آتی ہے اور وہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، جس سے کہ دیگر لوگوں کو بھی کوفت ہوتی ہے، اور جو استاد ہوتا ہے اس کو بھی بعض اوقات وہ ناگوار چیز ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کر رکھا تھا، اور خود بھی جو آپ کلام فرماتے تھے، آپ کی یہ خاص صفت تھی کہ آپ خود فرماتے کہ مجھے اللہ نے جامع الکلام بنایا ہے، کہ مجھے مختصر اور جامع کلام، یعنی کوزے میں دریا بند کرنا جسے کہتے ہیں نا، کہ چند الفاظ میں بڑے سے بڑے مسئلہ بیان کرنے والا بنایا. اور آپ یہ حدیثوں سے اندازہ کر رہے ہیں ایک ایک حدیث میں کتنی کتنی باتیں ہیں، اور ایک ایک بات کے کتنے کتنے پہلو ہیں، اور وہ سمجھنے والے بھی ایسے تھے جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فہم عطا کر رکھا تھا. دیکھنے یہاں میں آپ کو یہ جو حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، کچھ میں نے ادھر سے پڑھ کے جاننے کی کوشش کی، کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں مزید کچھ سجھایا، تو میں نے آپ تک وہ بات پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا. ہاں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ لونڈیاں اپنی مالکن جنیں گی، اس کی کتنی میں نے تشریح کی ہے، لیکن کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے. حتیٰ کہ اب دیکھیے یہ ان کا کیا صبر، حوصلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری سے، سوالات کی ناگواری سے بچانے کے لیے کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ وہ کون تھا، ورنہ ہمارے تو دل میں خود بدھ لگی رہتی. ذرا اپنے اوپر وارد کر کے دیکھیے. تو وہ حضرت عمر کہتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دیر ٹھہرا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک دن فرمایا، پوچھا مجھے کہ عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، میں تو نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی روپ میں، یعنی تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے، دین سکھانے آئے تھے، سوالات کے ذریعے، یعنی سوال کریں. یعنی ایک جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے تاکہ اس کی تشفی ہو جائے، اور پھر جو دیگر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس سوال کے جواب میں وہ بھی وہ علم جو ان کی، یا وہ جو سوچ ان کے ذہن میں نہیں آئی تھی، اس کا جواب پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے. انہوں نے بڑے ہی مختصر جامع سوال پوچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس قدر جامع جواب آپ نے دیے. تو یہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام اس حدیث میں اس انسانی روپ میں آئے تھے، اس لیے اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اچھا، تو اس میں جو کوئی مراقبہ والی بات ہے وہ وہی احسان والی جو بات ہے، اللہ کے دیکھنے والی بات ہے، اور بندے کی اللہ کو دیکھنے والی بات ہے. اگلی حدیث نمبر 61 ہے. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یعنی 2 صحابیوں سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. ایک حضرت ابو ذر
اب ابو ذر غفاری کا نام آپ نے بہت سنا ہوا ہے، لیکن شاید یہ آپ نے نہ کبھی سنا ہو کہ ان کا اپنا نام کیا تھا، جندب بن جنادہ، کہ جنادہ کے بیٹے جندب تھے، لیکن چونکہ بیٹے کا نام ذر تھا اس لیے ابی ذر کے نام سے وہ مشہور تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت کیا تھی ابی عبد الرحمن، کہ ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ چلیے یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ان مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی کنیت بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اور چونکہ یہ دونوں سے یہ حدیث روایت اکٹھے ہو رہی ہے تو اس لیے دونوں کے نام کے بعد میں کیا آیا ہے، رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا، ان رسول اللہ، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنتا، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہاں، کہ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تمہیں واچ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ جیسے بھی حالات میں تم ہو، جہاں بھی تم ہو، تو یعنی تم پر لازم ہے کہ تم تقوی کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، ہر وقت یہ احساس ساتھ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں یا کروں گا تو اللہ اس کا مجھ سے حساب بھی لے گا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ غلطی کے بعد نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی اس غلطی کو مٹا دے گی۔ دوسری چیز کیا فرمائی؟ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی یہ کہنے کو یہ حدیثیں ہیں، لیکن ایک ایک کے اندر کتنی باتیں سموئی گئی ہوئی ہیں۔ دوسری بات کیا یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کے ساتھ ہی کوئی نیکی کر لو، تاکہ وہ نیکی جو ہے، یعنی انسان کو، کئی لوگ تو دھڑلے سے غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جس انسان کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، اور اس کو اس کی تلافی کے لیے، اس کا برا اثر زائل کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ کوئی نیک کام کر لے۔ دیکھیے نا، آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، چلیے اب آپ کوئی اسکول کالج کا کام تو نہیں کر رہے، کوئی کرنے والے بھی ہوں گے، کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں، اس میں لکھتے لکھتے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ اس کو وہی نہیں رہنے دیتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بلینکوں سے مٹا دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پھر مزید آپ سوچتے ہیں، اور پہلے جو سوچا تو اس سے زیادہ اچھا لفظ لا کے آپ وہاں اس خالی جگہ پہ یعنی خالی جگہ کو اس سے پر کر دیتے ہیں، اور اس انداز میں کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے دیکھنے والے کو کہ آپ نے یہاں مٹا کر لکھا ہوا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں کو اپنی غلطیاں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. اب میرے ہاتھ میں بھی آپ لوگ میں سے کچھ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، وہ ٹیسٹ پیپر جب آتے ہیں تو یہ چیز میں نوٹ کرتی ہوں کہ کچھ لوگ غلط لکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اسپیلنگ غلط ہوتے ہیں، ان کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنی زحمت ہی نہیں کرتے کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کریں، ان کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی کوالٹی آف ورک جو ہوتا ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی آپ جو بھی کوئی کام کریں اور آپ کو احساس ہو کہ شاید میں نے کچھ اس میں تھوڑی سی مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، یہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کو پھر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کریں، اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. چلیے میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں کہ پچھلی دفعہ کی جو ہماری یہ حدیث کی کلاس تھی، اس میں ایک حدیث ہم نے دوسرے نمبر پہ شاید تھی پڑھی تھی کہ اگر یعنی کوئی چیز جو شبہ میں ڈالنے والی ہوتی ہے. ہمارا جو وہ ٹاپک تھا جس کے اندر ہم وہ کام وہ کر رہے تھے وہ سچائی کے بارے میں تھا. اب اس میں وہ شبہ کرنے والی چیز جو ہے وہ پیدا کرنے والی، اس کو جھوٹ کہا گیا. تو اس طرح کی وہ جو باتیں تھیں میں نے اس کی ساری ریکارڈنگ کر لی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ رات کو میں نے ریکارڈنگ کر لی کہ میں نے اس کا مجھے چاہیے تھا کہ یہاں میں یہ ایگزامپل دیتی، مجھے اس وقت نہیں سوچا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو میں یقین کریں میں ساری رات میں وہ سوچتی رہی، مجھے پچھتاوا لگا رہا. پھر مجھے یہ ذہن پہ بوجھ ہو گیا کہ اب دوبارہ سے میں صبح اس کی مجھے ریکارڈنگ کرنی پڑے گی. طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا چلو رات کو ہی ہو جائے، کوئی نیند کا تھوڑا سا مسئلہ ہے بنا ہوا. تو لیکن وہ اس سے اور میری نیند خراب ہو گئی، اور صبح اٹھ کے پھر میں نے چاہا کہ میں پوری ریکارڈنگ دوبارہ سے کرتی ہوں. پھر الحمدللہ مجھے طاہرہ نے یہ سجھا دیا کہ نہیں، آپ اتنی ہی اسی حدیث کی صرف آپ ریکارڈنگ دوبارہ کریں، اگر آپ کا تسلی نہیں ہو رہی تو میں اس کو وہاں پہ فٹ کر دوں گی تو وہ پتہ نہیں چلے گا. تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا، اس کو ایک الگ سے ایک پارٹ بنا کے ہم نے وہاں رکھ دیا. تو بات بتانے کی صرف یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی معاملے میں جب پیچھے مڑ کے دیکھنے کی عادت ہو نا تو پھر غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور غلطی اگر ہوئی ہوتی ہے یا کوئی خامی رہ گئی ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہماری یہ کوششیں جو ہیں قبول کریں. میری بھی وہ کوشش، آئی ہوپ کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی ذرا تھوڑی سی مشکل تھی وہ حدیث، تو کوشش تو میں نے کی تھی. اتنی میں بہت بڑی تو عالم ہوں نہیں کہ یعنی اس کی جو پرفیکٹ اس کے معنی ہیں وہ میں پہنچا سکوں، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ مجھے فہم عطا کیا ہو اس کے مطابق جو میری محنت کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ بھی قبول کرے گا اور آپ کو بھی سمجھ آتی چلے جائے گی. اچھا جی، تو یہاں اب یہی بات ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ہم گناہ کر لیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کا اثر ختم کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں. مطلب اپنے زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی طعنہ دے دیا، عام جیسی ہمارے عورتوں کی عادت ہوتی ہے طعنہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی ملازم کو ہاتھ سے اس کو مار پیٹ لیا یا ہاتھ چلا لیا اپنا. عام طور پہ گھروں میں جو چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بعض دفعہ غصہ آ جاتا ہے، یا پھر اپنے دماغ کا ہی غلط استعمال کر لیتے ہیں، یعنی دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے. تو ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو اگلے کو تو ظاہر ہے دکھ تکلیف ہوتی ہے، ہم خود بھی کوئی سکون سے نہیں رہتے. لہٰذا اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی اس کی جو غلطی ہے یا گناہ ہے اس کی تلافی بھی ہونی یعنی ضروری ہے، تاکہ وہ جو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ گیا ہے وہ ابھی سے دھل جائے، ساتھ کے ساتھ ہی دھل جائے. اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کوئی سمجھ لے کہ غلط کام کر لیں جس طرح لوگ کرتے ہیں عموماً،
کہ کوئی غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے مال بنا لیا. کوئی ڈاکو، سلطانہ ڈاکو جیسے آ گئے، انہوں نے ڈاکے مار کے مال اکٹھا کر لیا، اور پھر اس کے بعد اسے صدقہ خیرات میں استعمال کر دیا، غریبوں کے لیے دسترخوان لگا دیے، ہاں، ہسپتالوں میں وارڈیں بنا دی. تو یہ کوئی بات نہیں کہ وہ کام آپ غلط کریں اور پھر آپ اس غلط جو کمائی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ نہیں. تو اب یعنی جو بھی اب کبیرہ گناہ ہیں وہ کر کے، جیسے یتیموں کا مال کھا لیا، جادو کیا، غیبت، جھوٹی گواہی، یہ سارے کام کر لے، اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کر، صدقہ خیرات کیا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیا، وہ غلط کام سارے کر کے اب کچھ اچھے کام بھی کرنے چل نکلے. تو اس طرح سے ان کی تلافی نہیں ہوتی کہ پہلے تو آپ نے غلط کام کیے، گناہ کیے. بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ نے کر لیے، کوئی بھی اگر اس طرح سے کر لیے، تو اب اس کے بعد یعنی آپ نوافل زیادہ کریں، روزے رکھیں، عبادات بڑھائیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تاکہ آپ کی وہ جو برائی ہے اس کا اس طور پہ کوئی تلافی ہو جائے. تو ایسا بھی دیکھیے، چھوٹی جو گناہ ہیں وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، ان کی تو تلافی ہو جاتی ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یعنی یہ جو جھوٹی گواہی ہے، جادو ہے، سود ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، میدان جنگ سے بھاگنا ہے، یہ سارے مہلکات جن کو کہا، یہ 7 وہ گناہ ہیں. اب یہ نہیں کہ یہ گناہ کر کے بھی آپ سمجھے کہ اب میں کسی غریبوں کو روٹی کھلا دوں گا تو میرے یہ اتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے. نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں، یہ تو سوائے توبہ کے معاف ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے ان کے لیے تو پہلے توبہ کہ میں آئندہ نہ کرنے کا عہد اور کیے پر پچھتاوا، اس کے بعد پھر آپ کی نیکیاں قبول ہوں گی جو بھی آپ کریں گے. تو حدیث کا یہ حصہ بھی ہو گیا. اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ تو بات آپ کے سب کے سمجھ آنے والی ہے کہ آپ کا رویہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ان کے رتبے کے مناسبت سے ہونا چاہیے، یعنی ان کا جو سٹیٹس ہے، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، عمر کا فرق ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، تو آپ کا پڑوسی ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مراتب رکھے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے والدین ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے پڑوسی ہیں، پھر پڑوسی رشتہ دار ہیں. کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ظاہر ہے، اسی طرح درجہ سب سے پہلے والدین اور یوں درجہ بدرجہ باقی جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اچھا، اور یہ حدیث بھی حسن حدیث ہے. یہ حسن حدیث کون سی ہوتی ہے؟ یعنی یہ جامعہ ترمذی میں آئی ہے
اور اس کا درجہ کون سا ہے؟ حسن۔ حسن بھی تقریباً صحیح ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں سمجھیے کہ ایک نمبر کی کمی ہوتی ہے۔ اگر اس میں صحیح میں 100 میں سے 100 ہے تو حسن میں 100 میں سے 99، تو 99 ہونے سے کوئی فیل نہیں ہو جاتا، بس ذرا سا کسر رہ جاتی ہے۔ چلیے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بس یہی پلان کر رہی ہوں کہ اللہ ہمیں جلدی لائیو کلاسز کا موقع دے تو پھر یہ ساری ان چیزوں کی تشریحات جو انشاءاللہ ہم کریں گے، اگر آپ کو بھی شوق ہوا سیکھنے کا تو۔ یہ حدیث نمبر اب 62 ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کون تھے بھلا؟ آپ کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے، اور یہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی، اور اتنی ماشاء اللہ سے یہ انٹیلیجنٹ تھے، بلکہ جینیس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا ہونے کی دعا ان کے لیے کی تھی، اور اللہ نے ان کو فقیہ بنا دیا تھا۔ تو اب یہ جو حدیث روایت کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ لڑکے ہی ہیں ابھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا کیا کہ مخاطب کیا تو وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، کہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ کس کے پیچھے سوار تھا؟ یعنی ان کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام اے لڑکے، غلام ایسے لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ جو ابھی نوجوان بھی نہیں ہے، جو بچہ بھی نہیں ہے، یعنی سمجھیے کہ اگر ٹین ایجر، اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کو 13 سے 19 سال کی عمر میں، تو یہ 13 14 15 سال کی عمر کا جو لڑکا ہوتا ہے اس کو وہ عمر تھی ان کی، اس لیے اس عمر کے بچے کو یا غلامو کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اگر محبت کا لفظ استعمال کریں، جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں کہ برخوردار ذرا میری بات سنو۔ برخوردار کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹا، جو کوئی خرد جوان جو ہوتا ہے۔ تو اے لڑکے، اے برخوردار، میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں۔ پہلی بات کیا؟ کہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حق کی نگہبانی کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن سمجھیں گے تو مشکل نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ اگر تم، پہلی بات کہ جو لفظ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں، جو کہا گیا ہے کہ احفظ اللہ، کہ یاد رکھو وہ باتیں جو کہ یعنی اللہ کو یعنی پسند آنے والی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر چلنے سے
تم اپنے آپ کو اس زندگی میں بھی پریشانیوں سے بچاؤ گے اور آخرت کی زندگی کو بھی، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی حکم کی حفاظت کرو گے، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پھر اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہبانی کرو گے، یعنی جو تم پر اللہ کے حق بنتے ہیں، حقوق اللہ جو ہیں، حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک، رازق، خالق، رب سب کچھ ماننا، معبود تو ماننا ہی ہے، اور اس کے بعد اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، اسی کے آگے رکوع و سجود کرنا، یعنی اپنی پیشانی جو ہے وہ جھکانی، اسی سے دعائیں مانگنا کہ وہی حاجتوں کو پورے کرنے والا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اگر اس حق کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منتقل کر دیا، کہ کسی اور کو یہ جو اللہ کا حق ہے وہ ہم نے کسی دوسرے کے آگے نظر و نیاز شروع کر دی، نظر و نیاز بھی اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، کسی کے اور کے آگے سجدہ کرنا، تو اس طرح سے جب تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ بھی تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تمہارے یعنی سامنے پاؤ گے کہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ، جب جدھر تم نگاہ اٹھاؤ گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا، یعنی نظروں سے نظر تو وہ نہیں آتا، لیکن اس کی موجودگی کا تمہیں احساس ہوگا، جدھر بھی تم اپنا چہرہ موڑو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، کہ جیسے اللہ نے حکم دیے ہیں ویسے ہی تم ان کو بجا لاؤ گے، تو اللہ تمہاری اس دنیا میں اور آخرت میں بھی حفاظت کرے گا، اور اس کے حقوق کی بھی تم نگہبانی کرو گے تو تم اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ اور اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے کر کہ کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگو۔ اور دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا کہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اللہ ہی سے مانگتے، اللہ سے، اور اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا۔ لیکن ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اسباب اختیار کر کے، وسیلے ڈھونڈ کے، سب کچھ کرا کے پھر کہتے ہیں چلو ہر طرف ٹکریں مار کے کہ اب اللہ کی طرف بھی رجوع کر لیتے، اللہ سے بھی مانگ دیکھتے، یعنی اللہ کو آزماتے ہیں ہم، اور وہ بھی آخر میں کہ شاید وہ بھی کوئی اب اس حالات میں ہماری کوئی مدد کر دے، وہ بھی ہمارے کام آ ہی جائے، اس سے کہا اس سے کہا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی سفارشیں، کوئی رشوتیں، کوئی جو کچھ بھی ہو سکا وہ کر لیا اور کام نہیں بن رہا، تو اب اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ چلو اللہ سے بھی مانگ دیکھتے ہیں، شاید وہی کر دے، یہ شاید والی بات۔ حالانکہ اللہ سے سوال جب انسان کرے تو پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے
کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ اور پھر مدد تو خاص طور پر دیکھیے وہ ان چیزوں کی جن کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، غیر مادی چیزوں سے ہوتا ہے، وہ تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اب دیکھیے آپ کے جسم پر کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، وہ ہر ایک کو نظر آتی ہے، آپ لڑکھڑا کے چل رہے ہیں، ہر ایک کو نظر آ جاتے ہیں، ہر کوئی پوچھتا کیا ہوا، اچھا یہ کر لو وہ کر لو۔ لیکن بعض اوقات آپ کو جو ذہنی اذیتیں پہنچتی ہیں، اور بسا اوقات بلکہ زیادہ تر اپنوں ہی سے پہنچتی ہیں، اپنوں سے توقعات زیادہ ہوتی ہے نا، اس لیے ان کی چھوٹی سی بھی بات جو ہے نا وہ بہت بڑے ٹارچر کا انسان کے لیے باعث بن جاتی ہے۔ تو ایسی جو ذہنی اذیتیں ہوتی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ کتنے گھاؤ لگے ہوئے ہیں دل کے اوپر، ذہن کے اوپر، وہ کس کو نظر آتے ہیں؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان تکلیفوں کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ کوئی نظر بد ہو، کوئی جادو ہو، کوئی جناتی اثر ہو، وہ کسی کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایسی چیزوں کو بھی صرف اللہ ہی تو کر ہی صرف اللہ دور سکتا ہے، اس کو تو کوئی اور کر سکتا ہی نہیں۔ کوئی سامنے سے کوئی موذی جانور آ جائے، کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، کوئی کتا آ جائے، اس کو تو کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا اور آپ مدد کے لیے پکاریں گے۔ لیکن اگر کوئی شیطان آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی انسان شیطان کے روپ میں حملہ آور ہوتا ہے، حسد کر کے، نظر لگا کے، اس حملہ آور سے کون آپ کو بچائے گا؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے تو اللہ ہی کی طرف رجوع صرف کیا جائے گا۔ تو سوال کر تو صرف اللہ سے کر، کتنی پیاری بات ہے۔ اور اگلی بات فرمائی کہ یقین کر کہ اگر سارے لوگ کسی چیز سے تجھے نفع پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، یعنی دنیا بھر کے لوگ، تو وہ تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ یعنی ساری دنیا کے لوگ زور لگا لیں کہ تمہیں نفع پہنچائیں، مگر وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہیں وہ نفع پہنچنا مقدر میں لکھا ہو۔ اور اگر ساری دنیا کے جو لوگ ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ کتنا بڑی ڈھارس، کتنی بڑی تسلی اس چیز سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف آنی ہے تو کتنا اس کو روکنے کی کوشش کریں وہ آ کر ہی رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو وہ فائدہ بھی آپ کو پہنچ کر رہے گا جتنا کہ اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لکھے کو
اب کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ قلم اٹھائے جا چکے ہیں، صحائف خشک ہو چکے، کہ تیری انسان کی تقدیر میں جو نفع یا نقصان، خوشی یا رنج، راحت یا اذیت جو بھی اسے ملنی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کے نوشتہ تقدیر میں روز اول سے لکھ رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تقدیر کے بارے میں پڑھا، اور اللہ نے جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا۔ اب کاتبین جو ہیں، تقدیر لکھنے والے، انہوں نے قلم رکھ دیا ہے، اور وہ تحریر جو تمہاری تقدیر کے بارے میں لکھی گئی، اس کا جو متن ہے، اس کی سیاہی بھی اب خشک ہو چکی ہے۔ یعنی دیکھیے نا آپ کو، اب تو وہ زمانے ہی نہیں رہ گئے کہ آپ قلم دوا سے لکھیں یا انک اور ہولڈر، یعنی نب والے ہولڈر سے لکھیں، نب یعنی ہولڈر والے نب سے لکھیں۔ وہ ڈبو ڈبو کے لکھتے ہوتے تھے ہم لوگ، ہاں، تو پھر پھونکے مار مار کے اس کو سکھاتے ہوتے تھے اگر جلدی ہوتی تھی، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پیپر ہم نے کیا تو جلدی وہ سوکھا نہیں ہے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر آ گیا، تو ادھر کے الفاظ ادھر، تو ادھر کے الفاظ ادھر آ جاتے تھے، وہ بڑی گڑبڑ ہوتی تھی۔ بعض دفعہ گلی تختی ہوتی تھی، اس کے اوپر ہاتھ آ جاتا تھا تو لکھا لکھایا سارا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ اب نہ اس کو مٹانے جوگے ہوتے تھے کہ دوبارہ لکھ لے، وہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم، دوات، سیاہی کا ہی ذکر کیا ہے کہ اصل تو یہی علم حاصل کرنے کا جو سورسز ہیں، لکھنا لکھانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان یعنی بنائے، جب کہ اللہ کا تخت ابھی پانی پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین آسمان بنانے سے بھی پہلے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش تخت تھا وہ پانی پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا، سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ قلم بنائی، اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا، پوچھا کہ کیا لکھوں یا رب العالمین، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تقدیر لکھ، کہ جو میں بنانے جا رہا ہوں ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ اب وہ لکھا گیا لوح محفوظ میں، اور لکھنے کے بعد وہ تحریر خشک ہو چکی، اور لکھنے والے کاتب نے اپنا قلم، ہم بھی ایسے کرتے تھے، لکھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اپنے قلم کو کسی کاغذ سے، ٹیشو پیپر تو تب ہوتے کوئی نہیں تھے، یا ہم نے ٹاکیاں رکھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ قلم کا سرا یا نب کا سرا اس کو پونچھ لینا کہ گیلا پڑا رہے گا تو جہاں رکھا رہے گا وہ جگہ یا وہ چیز خراب ہو جائے گی، تو قلم خشک ہو گئے، اللہ یہ کہ اس کو دوبارہ سیاہی میں ڈبویا جائے۔ تقدیر لکھنے کے بعد قلم کاتبین تقدیر کے خشک ہو گئے، تحریر سوکھ گئی، اب جو لکھا گیا سو لکھا گیا، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ آخری بات تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھائی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ ابھی 13-14 سال کے لڑکے ہیں۔ ایسی گہری باتیں اور انہوں نے یاد رکھیں، اور اتنی یاد رکھیں کہ بڑے ہونے پر، یا انہوں نے جب ان کو بطور محدث ان کی احادیث کو روایت کیا جانے لگا، تو انہوں نے حرف بحرف وہ الفاظ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرائے، سکھائے، وہ بتا دیے گئے، اور یہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو اس وقت ہمارے اس کتاب میں عربی الفاظ وہی ہیں جو کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سونی زبان سے پھولوں کی طرح جھڑ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچے اور ان کے کانوں سے ان کے دل تک اترے اور دل سے خون کی گردش کے ساتھ ان کے دماغ تک پہنچے اور ان کے دماغ نے ان کو محفوظ کر لیا. دیکھیے ان الفاظ کو پیار سے محبت سے، دیکھیے کتنی پیاری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو یہ باتیں سکھائیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کو اپنے سارے برخورداروں کو اس طرح سے باتیں سکھائیں. اب یہ دیکھیے نا، ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمارا بچہ یا کوئی جونیئر یا کوئی بھی ہمارے ساتھ کسی بھی سفر میں کسی بھی جگہ بھی جا رہے ہیں، تو فرض کریں میں ہی اپنے اسی عمر کے، میرا پوتا ماشاءاللہ 12 سال کا ہے، اس کے ساتھ میں کہیں جا رہی ہوں تو عموماً سارا راستہ میں اس کے ساتھ نصیحتیں تو نہیں کرتی جاؤں گی، اور کروں گی بھی تو وہ بات بچے بور ہو جاتے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، ہم موقع ملے گا نصیحت بھی کر جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتے تھے. وہ کیا موقع تھا کہ وہ آپ کے پیچھے سوار ہوئے سواری کے اوپر، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری علم کی باتیں ان کو سکھا دی. اللہ تعالی ہمیں ان پیاری باتوں کو اپنے حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم روز حشر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو ان کو کہہ سکے کہ یا رسول اللہ، ہم نے بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ سے اپنا تعلق استوار کرنے کی کوشش کی تھی. یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں حوض کوثر سے سیراب کر دیجئے. تبھی ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے نا، جب ہمارا کسی بھی طور پر ان سے کوئی تعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم اس تعلق کو قائم کرنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے دل کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پوری کرے، سب کے گھروں میں اپنی عافیت کا بسیرا کر دے. اللہم انی اسألک العافیہ والمعافاة الدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک یا رب العالمین. سب کے دلوں کے تو حال جاننے والا ہے. سب کی انفرادی دعائیں بھی قبول فرما اور اجتماعی دعائیں بھی قبول فرما، اور امت مسلمہ کو پھر سے ایک وحدت پڑ جانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مختلف مسلکوں اور مختلف خانوں میں بٹنے سے بچا، ہمیں بھی ایک امت بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.